کہ کراچی کے جو ناتخواں ہیں اس پہ بہت خاص کرم مجھے نظر آیا کہ جو دیگر ممالک میں جا کے حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یار اس چیز کو پاکستان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہونا چاہیے؟ آپ نے جیسے پوچھا نا کہ ایسا کیوں ہے کہ کراچی والے ہی بہت زیادہ نظر آتے ہیں. آپ پاکستان, انٹیریئر پاکستان دیکھیں, آؤٹ آف پاکستان دیکھیں, نمائندگی نعت خوانی کی حیثیت سے زیادہ تر کراچی والوں کی ہو رہی ہوتی ہے. بڑے بڑے نام ہیں ماشاء اللہ. الحاج اویس رضا قادری صاحب کی تو کیا ہی بات ہے, صدیق اسماعیل صاحب ہیں, لیجنڈس, خورشید احمد صاحب ایک عرصے تک ماشاء اللہ میں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. تو نہیں بڑے بڑے لوگ ہیں, نام لینے کے لیے جائیں گے تو شاید اس کے لیے ایک الگ پوڈ کاسٹ چاہیے ہوگی. پھر ہماری عمر کے اور نعت خواں حضرات ہیں. پھر اب تو ماشاء اللہ ایک جونیئر جنریشن بھی تیار ہے آلموسٹ, کہ جو ماشاء اللہ لیئر وائز ڈیوائڈ ہو گئے جی کہ ایک لیئر ہو گئی. جی ایسا ہی ایگزیکٹلی. اور تو اب ایسی سچویشن میں وہ نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی, اور پورے پاکستان کی نمائندگی ان کی طرف سے ہو رہی تھی. اور کتنے تو خوش نصیب ایسے ماشاء اللہ جس میں ستارہ امتیاز اور ماشاء اللہ بڑے بڑے نشانات ان کو ایوارڈ کی صورت میں ملے. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دو چیزیں. ایک تو یہ کہ کراچی شہر پر بزرگوں کا خاص کرم. الحمدللہ آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے نام, قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ, میرے مرشد گرامی حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ, اور اس طرح کے اور بہت سے بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں ماضی قریب میں جو گزرے پاکستان بننے کے بعد, جن کی محنتیں لوگوں کو نظر آ رہی. انہوں نے کیا کیا, اپنے شہر کراچی میں اپنے اپنے علاقوں میں مدارس قائم کیے, جگہ جگہ لوگوں علماء کے جلسے ہوئے, کانفرنسز ہوئیں, اور لوگوں کو ایک دین سے قریب کیا. میرے دادا مرشد علامہ قاری محمد مسلم الدین صدیقی